رسول اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. خواتین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ارشاد ہے، ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. میں نے کہا آمین. اب یہ سوچو کہ یہ کس کی طرف سے ہلاکت کی دعا ہے. اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کا پیغام لے جانے کا ذمہ دار ہے. ایک تو ہوا اللہ کا پیغام، ایک ہوا اللہ کا پیغام پہنچانے والے. کتنا بڑا درجہ ہوا ان کو. 1.25 لاکھ انبیاء تک جس فرشتے نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے ہاں وہ کتنے مقرب ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام. ایک تو ان کی بد دعا، اوپر سے اس بد دعا پر آمین کہے خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ احمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ کائنات، ان کی اوپر سے آمین ہو تو وہ بات کتنی مصمم اور پکی ہو جائے. تو میرے عزیز دوستو، اور یہ 3 باتیں کیا ہوئی کہ رمضان کا مہینہ ملا. اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنی نافرمانی کی زندگی کو نہ چھوڑا. اس رمضان کے مہینے میں جس میں کہ اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتے ہیں بندوں کو بخشنے کے. حکم ہوتا ہے لاؤ کتنے گناہ لے کر آتے ہو، لے کر آؤ. کتنے گناہ لاتے ہو؟ چلو میرے زمین اور آسمان کو بھرو اپنے گناہوں سے. تم تمام جنوں انس مل کے بھی نہیں بھر سکتے. کرو اپنی گناہوں سے، کرو اپنی نافرمانیوں سے کڑوا. میرے سمندروں کو تم سب مل کے بھی نہیں کر سکتے. اتنے لاؤ. اس کے بعد ایک دفعہ کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے تو نے کبھی ان گناہوں کو کیا ہی نہیں. جس مہینے میں نوافل کا اجر فرائض کے برابر ہو، جس مہینے کے ہر دن 6 لاکھ وہ لوگ جن کا نام جہنم کے لیے لکھ دیا گیا اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے والے بن جائیں، جس کی شب قدر کے اندر اتنے معاف ہوں جتنے پورے مہینے میں معاف ہوں، اور چاند رات میں اتنے معاف ہوں جتنے شب قدر اور باقی پورے مہینے میں معاف ہوں، تو آدمی اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے. ایسا نافرمان ہو. کون ہے وہ ویسا نافرمان کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان بتا اتنے کریم رب کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیا کوئی ہم سے بڑا کریم ہے؟ ہم تو رب ہو کے نہیں جانتے کہ اتنا بڑا کوئی کریم ہے. تو مخلوق ہو کر کس کی طرف جاتا ہے؟ دکھا ہمیں، ہم سے بھی زیادہ کریم کو دکھا. اور پھر جس انسان کا مجھ پر آپ پر اتنا بڑا احسان. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور
جبرائیل فرما رہے ہیں کہ ان کا نام آئے، ان کا نام آئے اور درود زبان پر نہ آئے، واقعی یہ مسلمان بہت ہی کم ظرف ہے۔ اتنے بڑے جس محسن کی وجہ سے نماز ملی، جس کی وجہ سے اسلام ملا، ایمان ملا، جس کی وجہ سے روزے ملے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ ملی، ارے جس کی وجہ سے اللہ ملا، جس کی وجہ سے اللہ ملا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہاں جس ذات کی وجہ سے اللہ ملا، اسی کا نام سن کے زبان پر درود نہ آئے میرے عزیز دوستو تو واقعی بڑی کم نصیبی ہے۔ اور ہاں ماں باپ زندہ اور ماں باپ ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ہائے ہائے ہائے، اور اس ماں باپ کی آدمی آپ کو پتا ہے کہ باپ کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی حجاب نہیں ہے، اللہ کے باپ کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں۔ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے نبی نے عرش پر ایک صحابی کی آواز سنی قرآن پڑھتے ہوئے، جبرائیل سے پوچھا یہ حارثہ کی آواز کیسے آ رہی ہے یہاں پر؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا بڑا فرما بردار ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ بتا جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں قصائی۔ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا کوئی نبی ہوگا یہ قصائی، آپ اس کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے، وہاں دیکھا تو وہ گوشت کاٹ رہا ہے، سارا دن اس کو دیکھتے رہے، تو کوئی ایسی خاص بات نہیں کرتا۔ خیر شام کے وقت اس نے کچھ گوشت لیا، اپنی تھیلی میں ڈالا اور چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں یہاں مسافر ہوں، میری مہمانی کرو گے؟ اس نے کہا بھائی آپ بھی چلو میرے ساتھ۔ اس کو لے گیا، شہر کے تھوڑے سے باہر ایک جھونپڑی کی طرف لے گیا، وہاں پر اس نے گوشت کو لیا اور پتیلے میں ڈالا اور اس کو ابالنا شروع کیا، اور اندر جھونپڑی کے گیا، ایک بوڑھی عورت کو گود میں اٹھایا، اس کو لا کے بٹھایا، اس کا منہ دھویا، اس کے بال بنائے، اس میں تیل لگایا۔ اس کے بعد جب وہ گوشت گل گیا تو کچھ تھوڑا سا نکال کے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانے کو دیا، اور کچھ لے کے دانتوں میں چبا کے اس عورت کے منہ میں ڈالتا گیا، وہ کھاتی گئی اور منہ میں کچھ بڑبڑاتی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے اور پوچھا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ کہا جی یہ میری ماں ہے۔ اچھا یہ کیا منہ میں بڑبڑا رہی ہے؟ کہا تھوڑی سی پاگل ہو گئی ہے، سٹھیا گئی ہے عمر کی وجہ سے، کہتی ہے اللہ تجھ کو موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں موسیٰ ہوں اور تجھ کو یہ بشارت دینا چاہتا ہوں کہ تیری ماں کی یہ دعا قبول ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ ماں باپ کی خدمت کی اور اللہ ماں باپ کی خدمت جیسی کرنی چاہیے، جیسی قدر ان کی ماننی چاہیے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آج آپ کے لیے میں اپنے سب سے بڑے محسن اور اپنے سب سے بڑے دوست سے آپ کی آج ملاقات کرواؤں گا، جس آدمی نے اس راستے میں مجھے دعوت کی لائن میں میری مدد کی اور مسلسل میری رہنمائی کی، اور جب میں گرا مجھ کو اٹھایا، اور سب سے بڑا احسان ان کا یہ کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، تو اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا اور ایک بچے کی طرح مجھے چلایا، اور چلا کر حتی الامکان کوشش کر کے مجھے پار لگا دیا۔ میں ساری زندگی اس انسان کا احسان مند ہوں۔ ان کا نام مولانا طارق جمیل ہے۔ آئیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی بات مولانا طارق جمیل صاحب سے کرواتے ہیں۔